روح القدس کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں اور پاک خداوند چاہتے ہیں کہ یہ کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، اور اے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں چینج آئے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ اے خداوند تیرے کلام پر عمل کر کے ہم تیری مرضی کو پورا کر سکیں، یسوع مسیح کے قابل مجید نام سے آمین آمین۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، اور آپ سب کے لیے کہ خدا نے آپ کو فضل دیا اور آپ خدا کی حضوری میں آئے۔ کلام مقدس کو سننے کا فائدہ تب ہے جب اس پر عمل کیا جائے، اور اگر خالی سنا جائے تو وہ تو صدیوں سے سنا جا رہا ہے، اور لوگوں نے بہت کلام سنا ہے، بڑے بڑے استادوں سے کلام سنا ہے، اور صرف کلام سنا ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے، جب تم میرے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے تو کیوں مجھے آئے خداوند کہہ کے پکارتے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کرتے ہیں، لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل کے لیے چند ایک لوگ ہیں، کیونکہ اگر سارے ہی عمل کر رہے ہوتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہر کوئی یسوع کے قدموں میں جھکا ہوا ہوتا۔ لوگوں کے لیے، غیر ایمانداروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث وہ لوگ ہیں جو ایماندار، ان کے لیے ٹھوکر کا باعث وہ لوگ ہیں جو ایماندار، کیونکہ ایماندار توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، روح القدس بھی پا لیتے ہیں، اور روح القدس پانے کے بعد پھر دوبارہ اسی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور اسی زندگی میں جانے والے کو کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ کتا جو اپنی کہہ کو دوبارہ کھاتا ہے، سورنی جو نہلائے جانے کے بعد پھر دوبارہ گندگی میں جاتی، اور جو بے ایمان ہیں، غیر ایماندار لوگ ہیں، جب ان کو ہم توبہ کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو ریفرنس دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو توبہ کی ہے، انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، وہ بھی غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ہم سے بھی گندی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ افسوس تم پر جب تمہاری وجہ سے خداوند کے پاک نام پر کفر بکا جائے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ دنیا سے الگ کیے جاتے ہیں، آپ کا ایک الگ معیار ہو جاتا ہے، ایک لیول ہو جاتا ہے آپ کا، پھر آپ کو اپنے لیے نہیں جینا، بہت ساری خواہشات، بہت ساری تمنائیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کے اندر بہت سارے سپنے ہوں شادی سے پہلے، اور وہ اپنے شوہر کے بارے میں، ہونے والے شوہر کے بارے میں اتنی بڑی بڑی پلاننگ کرے، تو آخر کار اس کی شادی، جب شادی کا وقت آئے تو کسی غریب سے بندے سے شادی ہو جائے، جب شادی ہو جائے 2-4 سال کے بعد اسے پھر دوبارہ یاد آئے، نہیں یار میرے تو سپنے بہت بڑے تھے، تو یہ بندہ تو میرے سپنوں کے مطابق فٹ ہی نہیں ہے، اب مجھے یہ بندہ چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے وہ بندہ کرنا چاہیے جو میرے سپنوں کے مطابق ہو۔ تو ایسی عورت کو آپ کیا کہو گے؟ آپ یسوع مسیح سے کمٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ یسوع کے بعد پھر باقی ساری دنیا ختم ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی، جس بندے سے شادی ہوئی وہ جیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، گنجا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، جو بھی ہے، پھر ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے آپ نے، پھر باقی اس کے علاوہ باقی جتنی دنیا ہے وہ ختم آپ کے لیے۔ وہ چاہے آپ کے سپنوں کا شہزادہ بھی سامنے آ جائے، وہ بھی آپ کے لیے کچرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک کو قبول کر چکے ہو، اور پولس رسول فرماتا ہے میں نے تمہاری نسبت یسوع مسیح کے ساتھ کی ہے، بے عیب کمالی کی مانند
تمہاری نسبت یسوع کے ساتھ کر دی، تم یسوع کے ساتھ آپ کی منگنی ہو چکی ہے، اب یسوع مسیح کی ہو چکی ہے، اب تیرے لیے باقی ساری دنیا مر گئی، چاہے کتنی حسین کیوں نہ ہو۔ اب حسین اور خوبصورتی تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تیرے لیے اب تیرا وہ بندہ ہی تیری ساری خوبصورتی ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ اور خداوند کی تعریف ہو، ہمارے یسوع جیسا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں، ہمارے یسوع جیسا کوئی وفادار ہی نہیں ہے، ہمارے یسوع جیسا کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم ایک بار یسوع کے ساتھ جڑ گئے، آپ نے کبھی غور کیا یسوع کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں تمنا ہو جاتی؟ کیسے تمنا ہو جاتی؟ غلطیوں کے نام پر اس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ ہمارے اندر جنگ لگی ہوئی، اور یہی جنگ ہے۔ اس جنگ کو اکثریت میں ایماندار ہار جاتے ہیں، اور چند ایک ایماندار جیت جاتے ہیں۔ جو جیت جاتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں، اور جو ہار جاتے ہیں ان کو پھر ساری زندگی جنگ در پیش رہتی، ساری زندگی وہ ترلے لیتے رہتے ہیں۔ اور جو جیت جاتے ہیں وہ پھر ساری زندگی بڑے سکون کے ساتھ جیتے ہیں۔ عبرانیوں میں لکھا ہے، جو ان آزمائشوں کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں، انہیں بعد میں راست بازی کا پھل جو ہے وہ چین کے ساتھ راست بازی کا پھل مہیا کرتی ہے۔ اور جو سہتے نہیں ہیں، جو تھوڑی سی مصیبتیں سہتے پھر دنیا میں چلے جاتے ہیں، پھر نکل کے آتے ہیں، پھر 4 دن یسوع کے ساتھ گزارے، پھر واپس چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ہیں تب تک یہ گرمی سردی ہوتی رہتی ہے، تب تک انسان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کلام خدا کم زیادہ نہیں، یا زیادہ یا کم کو قبول کرتا ہے، یا سرگرم ہو جا یا پھر سرد ہو جا۔ نیم گرمی کی حالت ایسی حالت ہے جس سے خدا کو نفرت ہے۔ ہمارے اندر ایک جنگ ہے جو ہر ایماندار کو درپیش، اور ہر ایماندار اسی جنگ میں ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ اور شیطان ایک ایسا لیچر دشمن ہے جو جان نہیں چھوڑتا انسان۔ ہم سو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، اور نہ وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹتا ہے۔ آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہو، مصروف ہو جاتے ہو، بیاہ شادی میں لگ جاتے ہو، گھر بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہو، نہ اس کو کوئی بیاہ شادی کی فکر ہے، نہ اس کو گھر بنانے کی فکر ہے، نہ اسے کھانے پینے کی فکر ہے، اسے صرف ایک ہی فکر ہے کہ ایماندار کے اندر سے ایمان کو ختم کرنا ہے، ایماندار کے اندر سے ایمان کے خزانے کو چرانا ہے، ایماندار کے اندر سے ایمان کے خزانے کو نکالنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ وہ آپ کے اندر سے ایمان کا بھوکا ہے، ایمان کا چور ہے۔ مسلم بتا رہا تھا وہ انٹرنیشنل چور ہے، اور وہ چراتا صرف ایمان ہے۔ اس کے پیسہ نہیں اس کو چاہیے، اس کے پاس بہت ہے، گاڑیاں واڑیاں، آپ کے گھر، آپ کے بچے بیویاں، اس نے لے کر کیا کرنی، اس کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کثرت سے دے سکتا اگر چاہیے آپ کو تو۔ اس کو صرف ایک چیز ہے، یہ سودا کرنا، اس کو سودا تیرے ایمان کا، ایمان چاہیے اسے بس۔ جب تیرے اندر سے ایمان نکل جائے گا تو کلام میں لکھا ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں، یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، یسوع مسیح کے دعوے آئی لو یو جیزس، لو یو جیزس تو کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب تم میرے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند کہہ کے پکار۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدوؤں کو نکالا، ہم نے بڑے بڑے معجزے دکھائے، ہم نے نبوتیں کی، لیکن میں صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی۔ آئے بد کرداروں میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر نہیں چلتا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے کلام پر عمل کرتے،
کیونکہ تم میرے کلام پر عمل نہیں کرتے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ محبت کے جھوٹے دعوے کرتے۔ جسم اور روح ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہیں جن کی آپس میں جنگ لگی ہوئی، اور جسم کی خواہش میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، جتنی مٹ جانے والی چیزیں ہیں، جتنی ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، وہ ساری جسم میں آتی ہیں، وہ ساری جسم کی تمنا ہے۔ میں صبح میسیج دے رہا تھا آپ کو، جو صبح کا میسیج کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اس میسیج کا جو صبح میں نے آپ کو دیا، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ کہ یہ غلط ہے، وہ گناہ اسے چھوڑ دیں۔ باقی گہرائی بعد میں جانیں گے، جتنا آپ کو آتا ہے، جتنا علم آپ کے پاس ہے، اس پر عمل کرو۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، آپ کو پتہ، چھوڑ دو۔ گالی دینا گناہ ہے، آپ کو پتہ، چھوڑ دو۔ جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، وہ چھوڑ دو۔ باقی پھر پاک روح پر چھوڑ دو، پھر پاک روح آپ کو خود دھوتا رہے گا، صاف کرتا رہے گا۔ لیکن جو تو جانتا ہے، اگر تو وہ کرتا ہے، تو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اگر تو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو پھر گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں۔ صرف جتنا تو جانتا ہے صرف اتنا کر دے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ ہم ترلے لیتے رہتے ہیں کہ حکومت آئے تو ہمارے روڈ بنائے، حکومت آئے تو ہماری گلیوں کی صفائی کرے۔ صرف 120 گز کا فرنٹ ہے ہمارا، اور یہ دو بندوں کا، ایک اس کا ایک اس کا، صرف یہ دو بندے مل کر 120 گز کا فرنٹ صاف کر لیں، پکا کر لیں، ہر بندہ کر لے تو پوری گلی پکی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ہر بندہ اپنے اپنے 120 گز کے فرنٹ کے آگے 5-5 10-10 گملے رکھ لے خوبصورت، اور پوری گلی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی اب ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی حکومت آئے، ایسے ہر بندہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ پر ہم دنیا کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، خود ٹھیک ہوں یا نہ ہوں۔ کوئی آئے، پادری آئے، ہاتھ رکھے، گورا کالا آئے، اسپیشل پریئر کرے تو پھر میں شفا پا جاؤں۔ شفا آپ کے اندر موجود ہے، کلام خدا میں لکھا اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو جنگ ہے نا، جنگ بدن ہمیشہ وہ چیز، اس چیز کی تمنا کرتا ہے، اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو مٹنے والی ہے، کیونکہ بدن ابدی نہیں ہے۔ بدن جو ہے نا یہ فانی ہے، یہ مٹی سے لیا گیا ہے، اور خداوند یسوع نے فنا کو بقا بخش دی، وہ بعد میں جلالی کر دے گا اس کو، لیکن بدن جو ہے یہ مٹی سے لیا گیا ہے اور یہ زمین پر کی خواہش کرتا ہے، اور روح خدا کی طرف سے آئی ہے۔ روح ہمیشہ وہ خواہش کرتی ہے جو ابدی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے، روح ہمیشہ اس کی خواہش کرتی ہے۔ اور جو جسم ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہو، جسم کے ساتھ ہو۔ اور کلام خدا فرماتا ہے اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کرتا، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ جسم اور روح کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ایماندار کے اندر ہے۔ ہم شیطان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں، شیطان نکل جائے یسوع کے نام سے، ہم نے شیطان کو مار دینا ہے۔ شیطان کو مار دیا ہے، لیکن اس کی موت نے شیطان کو موت دے دی۔ آمین۔ شیطان مر چکا ہے، شیطان تباہ ہو چکا ہے یسوع کے نام سے۔ صلیب پر ہی شیطان کا سارا زور ختم کر دیا گیا۔ اب زور جو سارا ہے ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ہمیں اس اندر والی لڑائی پر غالب آنا ہے۔ اگر آپ جسم کو سپورٹ کرو گے، کہہ رہا اگر جسم کے مطابق چلو گے تو غلطیوں 5واں باب اس کی 24ویں آیت، 24 اور 25ویں آیت۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے، سب نے نہیں۔ میں اس دن بتا رہا تھا محبت میں اور رغبت میں فرق ہے۔ رغبت کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، رغبت کا تعلق ہے ظاہری چیزوں کے ساتھ، اور محبت کا تعلق ہے روح کے ساتھ۔ آمین۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کے، سب نے نہیں، جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں
اور خواہشوں سمیت کیا کر دیا؟ سلیب پر کھینچ دیا ہے. کیا کر دیا؟ 25 میں آئے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں، اگر روح کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتا ہے. پرانے آدم میں شریعت دی اور پالوس کہتا ہے وہ لفظوں کی شریعت تھی، لفظ مار ڈالتے، وہاں موت تھی اور یہاں روح ہے، یہاں زندگی ہے. لفظ مار ڈالتے ہیں پر روح زندہ کرتی. کہہ رہا اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو پھر روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم پر غالب آ جاؤ گے. اگر روح کے موافق چلو گے جسم کی خواہشوں پر غالب آ جاتے ہو. جسم کی خواہشیں کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان، کھانا پینا، سونا چاندی، جواہرات، ہیرے جواہرات اور اچھا گھر، اچھی گاڑی، لیول، پرسنالٹی، سٹیٹس، یہ ساری چیزیں. اور انہی کو حاصل کرنے کے لیے بندہ ساری زندگی، ہمارے بڑے بھی مر گئے، ہم نے بھی مر جانا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ دوڑ کے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ جتنی مل جاتی ہے نا، اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے. وہ مل جاتا پھر یہ بس نہیں کرتا، یہ جسم بس نہیں کرتا، اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں. بڑی خواہش ہے موٹر سائیکل مل جائے. موٹر سائیکل مل گئی تو جیسے موٹر سائیکل ملی تو پھر نہیں یار 4 ویل ہونی چاہیے، 5 چھوٹی ہو. 4 ویل مل گئی، نہیں یار چھوٹی ہے، یہ مزہ نہیں آ رہا، تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے. مطلب جسم خواہشوں کو بڑھاتا رہتا ہے. اور میں اس دن بتا رہا تھا کہ جسم انسان کو کبھی نہ نہیں کرتا، صحیح ہے، امید لگائے رکھتا ہے کہ تو میرے ساتھ چلتا رہ، میں تجھے ایک دن دنیا کا نامور آدمی بناؤں گا. اور وہ نامور بننے کے لیے ساری زندگی تباہ کر دیتا ہے. اور کلام خدا فرماتا رہے گا نام سدا مسیح کا، باقی سارے نام مٹ جائیں گے، صرف ایک ہی نام رہے گا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. رومیو 13واں باب اس کی 13ویں آیت. رومیو 13 باب اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں. یہ جسم کے کام ہے، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی سے، نہ زناکاری، نہ شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ. یسوع مسیح کو پہن لو، یسوع مسیح کو پہن لو. اور جب یسوع مسیح کو پہن لو گے، لیکن پالوس اور سیلاس جا رہے تھے تو ایک عورت جس میں بدرو تھی، اس نے دیکھا اور اس نے چلا کر کہا دیکھو یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں زندگی کی راہ بتاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے یسوع کو پہنا ہوا تھا. یسوع وہ لباس ہے جو دکھائی دیتا ہے. یسوع وہ جلال ہے جو دکھائی دیتا ہے. آمین. موسیٰ کے چہرے پر خدا کا جلال دکھائی دیتا تھا. کب؟ جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتا تھا. اور پتہ نہیں کتنا بیٹھتا ہو کہ اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا. کلام میں لکھا ہے جب وہ باہر نکلتا تھا تو لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا. پھر وہ اپنے چہرے پہ نقاب کرتا تھا. کتنا بیٹھتا ہوگا خدا کی حضوری میں، کتنا ٹائم خدا کی حضوری میں گزار رہا ہوگا، کتنے گھنٹے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ رہا ہوگا. ہمیں سکھا دیا کسی نے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے. ہاں، خدا ہر جگہ پر موجود ہے، کہتے بھی دعا کر لو، دعا تو بندہ گھر میں کے کر سکتا ہے، چلو اسی کو لے لیں. اگر آپ کو یہ پتا کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر خدا ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر گناہ چرچ میں نہیں کبھی گناہ ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ گناہ کبھی چرچ میں نہیں ہوا. میں نے دیکھا کہ کسی نے جھوٹ پہ بولنا ہوا نا 12 گھر کرنے، اس کا دل اسے ملامت کرو، شرم آ رہی چرچ جھوٹ نہیں بولنا کہ میں انہیں گولی کرانی ہے. اور وہ کہے گا تو باہر آ ذرا باہر گل کرنا ہے، ذرا چرچ اچھا لگ رہا ہے، باہر جا کے انہیں جھوٹ بول دینا ہے.
मतलब इतना हया है आपको कि चर्च में झूठ नहीं बोलना। और अगर खुदा हर जगह पर मौजूद है तो फिर किसी जगह पे भी झूठ नहीं बोला जा सकता। फिर तो मान लिया कि यार भाई खुदा हर जगह पर, आप कहीं भी दुआ कर दो, मसला नहीं है, सही है। एडे बड़े मूसा भी झाड़ी में दुआ कर दी थी। भाई लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। क्यों? अगर हर जगह पे दुआ हो जाती है तो फिर संडे को क्यों आते हैं आप? स्पेशल क्यों एक जगह मखसूस की जाती? मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। लड़ना भी हो ना तो बहनें चुप करके घुट दप के बैठिया रही ने, फिर तो बाहर जांदियां ने, बाहर तूफान बर्पा कर दिया ने, चर्च नहीं, चर्च में शर्म आती, खुदा का घर है तो खुदा तो हर जगह पर मौजूद है। कह रहे हैं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, जिस्म की ख्वाहिशों की प्लानिंग ना करो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पहले तुम ऐसे ही थे, पहले तुम ऐसे ही थे, दुनियादार ही थे। इफिसियों 2 बाब उसकी 3 आयत। अच्छा, ये हवाले मैं ज्यादा इसलिए आपको दे रहा हूं कि आप बाद में पढ़ें इसको। अभी पढ़ना काफी नहीं है, घर जाके पढ़ना इन हवालों को आपने। क्या लिखा है? इफिसियों 2 बाब उसकी 3 आयत। इनमें हम सब भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और इनमें हम भी सब के सब पहले, अभी नहीं, पहले। और अगर हम अभी भी गुजार रहे हैं तो फिर हम अभी भी पहले में ही हैं, पहले जमाने में, पहली दुनिया में ही हैं, पहले पुराने आदम पे या नए आदम पर हम नहीं ढले अभी तक। कह रहा इसी में हम भी सब के सब पहले जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की माने तबई तौर पर गजब के फरजंद थे। और अगर अब भी हम जिस्म की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं तो फिर अब भी हम गजब के फरजंद हैं। अभी तक खुदा के फरजंद नहीं बने। अगर अभी भी जिस्म की ख्वाहिशें ही पूरी हो रही। एक छोटी सी बात, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे हो गया। ये हो कैसे जाता है? यूसुफ से नहीं हुआ। हम तो ढूंढ लेते हैं ना, तो ढूंढते हैं, लेकिन यूसुफ के पास सब कुछ था लेकिन नहीं होने दिया। उसने क्यों नहीं होने दिया? कह रहा ये हवा देख रहा है, इस्राएल का कदूस देख रहा है और मैं उसके देखते हुए गुनाह। यूसुफ को चर्च की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो समझता था कि हर जगह पे चर्च है, जहां मैं हूं वहां खुदा है, हर जगह पर खुदा मौजूद है। यूसुफ समझता हर जगह ही खुदा का घर है, खुदा के होते हुए मैं गुनाह नहीं कर सकता। क्या जबरदस्त एक थॉट उसने पैदा की है, क्या जबरदस्त उसने सोच एक लोगों के अंदर छोड़ दी है कि मैं इस्राएल के कदूस के होते हुए गुनाह नहीं कर सकता। तो कह रहा पहले हम भी सारे ऐसे ही थे, हमें मौके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मौके खुद हमें ढूंढते थे। सही। और अब क्या हो गया है कि अब हमने अपना आप यीशु मसीह को दे दिया है। अब हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते क्योंकि अब हमने जिस्म की ख्वाहिशों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो अब तो हमसे हो जाता है। ये नहीं हम करते नहीं, अब तो हम बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं, अब हम करते नहीं, अब तो हमसे हो जाता है। ऐसे ही और उस रसूल कहता है रोमियो 8वें बाब की 5वीं आयत, रोमियो 8वां बाब उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिसके अंदर जिस्मानी ख्याल है, जिस्मानी सोचें हैं, जिस्मानी प्लानिंग है, समझ ले कि वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लिखा है कि इब्तदाई कलीसिया
اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں اکٹھی ہو جاتی اور گھنٹوں خدا کے کلام پر تحقیق کیا کرتے تھے، گھنٹوں رفاقت میں گزارتے تھے، صرف کام کرتے تھے۔ میں بتا رہا تھا آج بتا رہا تھا شاید دلشاد بھائی کو کہ سکھر میں گیا ہوں، کافی دفعہ گیا ہوں، کنونشن کروسیڈز کی ہے۔ سکھر کے پادری ساری نوکریاں کرتے ہیں، صبح 7 بجے نوکری پہ جاتے ہیں، 2 بجے واپس آتے ہیں، 3 بجے گھر پہنچتے ہیں، 4 کھانا وانا کھا کے تیار ہوتے ہیں اور 5 بجے وہ وزٹ کے لیے نکل جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، چرچ میں دعا کرتے ہیں، کلیسیا کے گھروں میں جاتے ہیں اور 10 بجے واپس اپنے گھر میں آتے ہیں اور صبح پھر 7 بجے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لائف کا جو ایکسٹرا ٹائم ہے وہ چھوڑا ہی نہیں کہ گناہ کہے کہ ساڈے وال بھی نظر کرو، ٹائم ہی نہیں۔ اپنا شیڈیول اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ ہم جب ویلے ہوتے ہیں نا، ویلے ہوتے ہیں، وہ سندھی کی کہاوت ہے کہ جو ویلا دماغ ہے نا وہ شیطان کا گھر ہے۔ جب ویلے ہوتے ہیں تو پھر وہ ویلا پن ہمیں لکھا ہے دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہشوں کا سرچشمہ ہے، جسم کی خواہشوں کا سرچشمہ ہمارے پاس ہے جو 24 گھنٹے آن رہتا ہے، 24 گھنٹے آن رہتا ہے۔ اور لوگوں نے اس کی بیٹری ختم نہ ہو پاور بینک رکھا ہوا ہے، جیسے ہی بیٹری ختم ہو جائے پھر پاور بینک دیتے ہیں، نہیں تو نہ بند ہوئی، تیرے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور میں پرسوں بات کر رہا تھا کہ سوچو، تھوڑا سا خیال کرو، اگر 6 مہینے کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے، بالکل ٹوٹلی بند ہو جائے، وہ لائف کیسی ہوگی؟ بے مزہ، بے مزہ لائف ہو جائے گی۔ تو اس میں مزہ کیا ہے؟ اس میں مزہ صرف یہ ہے کہ نہ ماں کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ بھائیوں کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ایک ایسا بہترین دوست ہے، وہ زمانے بھر کی برائی اچھائی جس طرف بھی جانا چاہے موبائل اسے لے کے جا سکتا ہے۔ اور دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہش جب حاملہ ہوتی ہے گناہ کو جنم دیتی ہے، گناہ جب بڑھتا ہے تو موت پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں لکھا جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ اس دن جب وہ انجیل پڑھنے کی بات ہو رہی تھی تو خرم کو آپ سب جانتے ہو، ہمارے خان صاحب، اس کے والد صاحب نے کہا جی میں بڑا پریشان تھا کہ یہ ساری رات موبائل دیکھتا ہے، تو میں بڑی ٹینشن میں تھا۔ تو جب وہ سٹیج پر آیا، خرم نے بتایا کہ اس نے 1 مہینے کے اندر 5 دفعہ ساری انجیل پڑھی ہے، متی سے مکاشفہ تک۔ تو پتا چلا کہ وہ جو گھنٹوں موبائل دیکھتا تھا، جس کو دیکھ کے پاپا اندر ہی اندر کڑتا تھا، وہ دراصل انجیل پڑھتا تھا۔ اور وہ پاپا کیا سوچ رہا تھا؟ انہوں موبائل لگ گیا ہے، ہر ٹائم موبائل نہ لگا رہی ہے۔ روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ ان کو آج کل یہ جو ایج ہے نا، یہ ایج بائبل پڑھنے والی ہے ہی نہیں۔ تو باپ کو غلط تھوڑی سوچ رہا تھا، باپ تو صحیح سوچ رہا تھا کہ یار یہ زندگی برباد کر رہا اپنی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 5 دفعہ انجیل پڑھ گیا۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی۔ جسمانی زندگی، جسمانی نیت موت، سیدھی سی بات۔ گناہ جب بڑھتا ہے تو موت پیدا، خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے، گناہ جب بڑھتا ہے تو موت پیدا کر دیتا ہے۔ تو کہہ رہا نیت بھی موت ہے، اور روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ اچھا، جب آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے، جب آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ روحانی ہو رہے ہو۔ اور جب زندگی میں بے چینیاں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ جسمانیت کے سائن ہیں، سمجھ جاؤ کہ آپ جسمانیت کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے 7ویں آیت، اس لیے باہر سے بندے آتے تو پھر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، جب باہر سے خادم آتے ہیں
इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। ओ वाह, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी। जिस बंदे की नीयत जिस्मानी है वो बंदा खुदा का दुश्मन है। और जब बंदा ही खुदा का दुश्मन है, बरकत उसे कौन देगा? बरकत बरकत, इस पादरी से दुआ कर, नहीं मिली बरकत, उससे दुआ कर, नहीं मिली बरकत। पादरी चेंज करते रहते हैं ताकि हमें बरकत मिले। पादरी चेंज करते हैं, नीयत चेंज नहीं करते। तो बरकत पादरी चेंज करने से नहीं आएगी, बरकत नीयत चेंज करने से आएगी। क्या लिखा है? जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत, ना तो वो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। जिस्मानी नीयत। उस दिन पादी साहब लाहौर से आए थे, बता रहे थे कि 2 फरिश्ते दरवाजे पर खड़े होते हैं, वो चर्च में आने वाले की नीयत नोट करते हैं कि वो किस नीयत से चर्च में आया है। ऐसा है, बहुत तो वहां पकड़े जाते हैं, नीयत ही नहीं सही होती तो वहां पकड़े जाते हैं, फिर आगे बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, कलाम नहीं सुनते, प्रस्तिश नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ टाइम पास करते हैं कि पादरी विजिट करेगा, पादरी के आप चर्च क्यों नहीं आए, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और कुछ लोग खर्च से, लिखा है शनवा होने के लिए जाना अहम मौके से ज़रिया गुजराने से बेहतर, कलाम को सुनने और समझने के लिए जाना कुर्बानियां देने से बेहतर है। और 8वीं आयत, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जितनी मर्जी टक्करे मार लो, रोजे रख लो। मैं उस दिन बताया था, आजकल जो रोजे रखे जाते हैं सिर्फ मैज डाइटिंग के तौर पर रखे जाते हैं। ये रोजे का मतलब नहीं समझते लोग। वरना जब रोजा रोजे के मुताबिक रखा जाए तो रोजा तो लिखा बंधन तोड़ता है, रोजा तो लिखा जुए खोलता है। और अगर रोजा डाइटिंग के तौर पर रखा जाता है, महज डाइटिंग, तो उसका फायदा नहीं। जिस्मानी नीयत, अगर नीयत ठीक है तो फिर रोजा कबूल भी होता है। कह रहा है और जिस्मानी नीयत खुदा को, जिस्मानी जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, क्या फख्र है पौलुस रसूल का। हम भी कह सकते हैं ना कि तुम जिस्मानी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिस्मानी ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारे अंदर जिस्मानी तमन्ना नहीं है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में। हाँ, ये शर्त है, तुम रूहानी हो, लेकिन शर्त यह है कि रूह खुदा का बसा हुआ हो। अगर किसी में खुदा का रूह हो, जब किसी में बदरू आती है चर्च में, तो वो क्या करती है? अपनी करती है, ड्रामे करती है, चीखती। जब खुदा की हुजूरी आती है वो चीखती, चिल्लाती, उसे डांटा जाता, निकल जा, वो निकल जाती। और 3 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनमें बदरू होती है, एक वो जिनमें पाक रूह होता है, खुदा की रूह होती है, एक वो होता है जिनके अंदर कोई रूह नहीं होती। वो ना रूहानी होते हैं ना जिस्मानी होते हैं, वो होते हैं नीम गर्म हालत, जो मुकाशवा में लिखी हुई है, वो नीम गर्मी की हालत होती है। वो किसी की ताबेदारी नहीं करते हैं। लेकिन जो रूहानी है वो रूहुल कुद्स की ताबेदारी करते हैं। और रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जो रूह से भरा हो, जिसके अंदर खुदा का रूह है, उससे गुनाह होता ही नहीं, वो गुनाह पर गालिब आता है। वो गुनाह पर गालिब आता है। तुम रूहानी हो बशर्ते के खुदा का रूह तुम में, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। उसका नहीं तो किसका है? अब आ रहा है, जो मर्जी से पकड़ ले। लेकिन जो मखसूस किया जाता है, जिसके ऊपर पाक रूह की मोहर लग जाती है, पाक रूह की मोहर रूहुल कुद्स बयाना है खुदा की उस मेरास का जो ईमानदारों को मिलने वाली है। पाक रूह बयाना है, और जिसके अंदर पाक रूह आ जाता है, जिसके अंदर खुदा का रूह आ जाता है, वो खुदा की बातें करना शुरू कर देता है। जिसके अंदर खुदा का रूह आ जाता है वो खुदा की बातें करना शुरू कर देता है। पौलुस कहता है तुम जो कुछ भी बोलो गोया वो खुदा का कलाम, आपके मुंह से जो भी बात निकले गोया वो खुदा का कलाम हो, जिससे सुनने वाले पर
फजल हो, खुदा का कलाम हो जिससे सुनने वाले का पर फजल। अगर तुम्हारे अंदर खुदा का रूह नहीं है, मसीह का रूह नहीं है, तो तुम मसीह के नहीं हो। या हजारों लोग हैं जो पाक रूह की मुखालफत करते हैं, हजारों लोग हैं जो पाक रूह की मुखालफत करते हैं। या हमारे जो ये ब्रदर इन फेथ के लोग हैं, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पेंटिकॉस्टल नहीं है, वो रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हैं, तौबा भी करते हैं, बपतिस्मे भी लेते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के खिलाफ हैं। वो रूहुल कुद्स की बाकी नियमों को तो मानते हैं, सिर्फ गैर जुबान की मुखालफत करते हैं। और हम जानते हैं कि गैर जुबान जो है वो बेईमानों के लिए एक निशान है, ताकि उन्हें पता चले कि गैर जुबान खुदा की जुबान है, ये वो आसमानी जुबान है जो खुदा ने अपने रूह कुद्स के वसीला से इंसानों पर नाज़िल फरमाई है। और जो रूह में बातें करता है उसकी कोई नहीं समझता। सही है, कलाम कहता है जो रूह में दुआ करता है उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं समझता। जब कोई नहीं समझता तो फिर कोई नहीं समझता। लेकिन वो रूह जिसके साथ दुआ कर रही होती है, आहें भर भर के शिफायत कर रही होती है, वो समझ रहा उस जुबान को। हर बंदा उस जुबान को समझता। और जो जिस्मानी लोग हैं वो मुखालफत करते हैं इस चीज की। पौलुस रसूल कहता है रोमियो 7वें बाब की 14वीं आयत में, अच्छा ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये बड़ी खास बात है जो अभी आपको बताने लगा हूं। ये हर बंदे की समझ में नहीं आती और एकदम आपकी समझ में भी शायद नहीं आएगी, लेकिन आप उस दिमाग को जोर देंगे दिमाग पर तो फिर जाकर ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। 14वीं आयत पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी। शरीयत तो रूहानी है क्योंकि शरीयत तो खुदा का कलाम है, वो तो रूहानी है, पर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ में बिका हुआ। प्रॉब्लम मेरा है, मेरे अंदर जो जंग चल रही है, मेरे अंदर जो शरीयत चल रही है, वो शरीयत उस शरीयत के खिलाफ काम करवाती है मुझसे, वो शरीयत गुनाह करवाती है। आगे पढ़े। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। मैं जिस चीज का इरादा करता, जिस नेकी का इरादा करता, अच्छे काम का इरादा करता, वो नहीं कर पाता, और जिस काम से मुझे नफरत है वही कर जाता हूं। और यही जंग है। इस जंग में कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। यही लड़ाई है जो बदन के अंदर लगी हुई है, रूह और जिस्म की लड़ाई। और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है, पर मैंने इरादा ही नहीं किया, बगैर इरादे की काम हो गया है, इसलिए मैं मुजरम नहीं हूं। सही, आगे बढ़े। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। अब उसको दो शरीयतें हैं, एक खुदा के कलाम की और एक गुनाह की शरीयत मेरे अंदर दोनों में बसी हुई है। कह रहे जब मैं गुनाह का इरादा नहीं कर रहा और मुझसे गुनाह हो जाता है, तो फिर गुनाह करने वाला मैं नहीं, वो गुनाह है, वो ख्वाहिश है, वो गुनाह है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरे जिस्म में कोई नेकी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदर इरादा मौजूद है, मैं नेक काम करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे? ऊपर करें हाथ। वाह, कुछ करना चाहते हैं पर पौलुस रसूल का भी यही मसला था। आगे चलकर उसने इस मसले को अपने लिए क्लियर कर लिया, और जब पौलुस का क्लियर होगा तो हमारा भी क्लियर हो सकता है। वो क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ता। चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता,
मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उससे कर लेता हूँ। बड़ी टेंशन है, बड़ा मत और सेम मसला आपके साथ है। ऐसा ही, ईमानदारी से बताना, ऐसा ही है। देखो सारे उससे मसले जो फंसे हैं, और वो 2000 साल पहले निकल गया था, और शुक्र है आप अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने कभी गौर ही नहीं किया उस कलाम पर। उसका भी सेम प्रॉब्लम था कि मैं इरादे नेक करता हूं, वो मुझसे उल्टा आ जाता है। मैं जो नेकी करना चाहता हूं वो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का मैंने कभी सोचा नहीं है वो मुझसे हो जाती। आगे 20वीं आयत, बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्या बात। ऐसी सारा इल्जाम शैतान पे ला देते हैं, मैंने किया, शैतान ने करवाया, और पौलुस रसूल ने सारा इल्जाम गुनाह पे लगा दिया जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज में ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास मौजूद होती है। ऐसी प्लानिंग है, ऐसी कोई टाइमिंग सेट है कि जैसे मैं किसी नेक काम का इरादा करता हूँ फट बदी सामने आ जाती। नेकी होती नहीं, बदी हो जाती। वजह क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ। कह रहा प्रॉब्लम ये है कि मैं बातनी शरीयत से खुदा की शरीयत को बहुत, जो मेरे अंदर जो बातनी इंसानियत है ना, एक जाहिरी इंसानियत है, एक बातनी इंसानियत है। कह रहा बातनी इंसानियत से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, जैसे आप करते हैं। आप भी खुदा के कलाम को बहुत पसंद करते हैं, बड़ा मीठा मीठा कलाम है, आपको बड़ी बरकत मिलती है, आप बड़ा पसंद करते हैं खुदा का कलाम। मगर मुझे अपने अज़ा में और तरह की ये प्रॉब्लम है कि मुझे प्यार तो खुदा की शरीयत से है, लेकिन मुझे मेरे अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत से में ले आती है। वो भी एक शरीयत है। कह रहा है कि वो मेरी अकल की शरीयत के साथ लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। मसला हो गया, फंस गया, अब बहुत टेंशन है। पसंद मुझे खुदा का कलाम है, पसंद मैं खुदा की शरीयत को करता हूं, करना मैं नेकी चाहता हूं, हो मुझसे गुनाह जाता है। करना मैं अच्छाई चाहता हूं, हो मुझसे बुराई जाती है। पुराने ज़माने में दो बंदे थे, एक जिनको खुदा बड़ा प्यार करता था, एक दाऊद बादशाह और एक यूसुफ। ऐसा ही दोनों के सामने सेम सिचुएशन आ गई, एक गालिब आ गया, एक मगलूब हो गया। अब गुनाह की शरीयत तो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों के अज़ा के अंदर बुराई है। दाऊद कहता मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, पैदा होते ही मैं पैदाइशी तौर पर गुनाहगार हूं, मेरे अंदर गुनाह बसा हुआ है। और जिस सिचुएशन में दाऊद पैदा हुआ था उसी सिचुएशन में यूसुफ पैदा हुआ था। अब जब गुनाह ने जोर दिया, दोनों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन मैं देखता हूं, गौर करता हूं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सख्त सिचुएशन जो थी वो दाऊद के सामने नहीं थी, ज्यादा मुश्किल सिचुएशन जो थी वो यूसुफ के सामने थी। जिसको यूसुफ कह सकता था कि मैं मजबूर हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता था, वो मेरी आका थी, मैं नौकर था उसका, मैंने मजबूरी ऐसा कर लिया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जेल में चला गया। दाऊद ने ऐसा कर लिया, नतीजा निकला कि सब कुछ ही छिन गया। बुराई है ना, बुराई, गुनाह इंसान से इंसान की इज्जत छीन लेता है, गुनाह इंसान से इंसान की दलेरी छीन लेता है, गुनाह इंसान से इंसान की जो होती है ना खुदा के सामने आने वाली दलेरी, जुर्रत, जिस जुर्रत में वो खुदा के सामने आकर दुआ करता है वो दलेरी छीन लेता है। और शैतान ऐसा ही करता है कि इंसान को गुनाह करवा के
شرمندہ کر کے کہتا ہوں جا خدا کو، تو وہ شرم کے مارے خدا کے سامنے آتا نہیں. اگر آ بھی جاتا تو کئی دن وہ بیٹھا رہتا، دعا ہی نہیں کرتا. اس کو شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے دعا کروں. اور یہاں پولس رسول نے اپنا مسئلہ بیان کیا. پھر آگے کون سی آیت ہے؟ 24ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ پھنسا ہوا ہوں. نیکی کرنا چاہتا ہوں، اچھائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدی ہو جاتی ہے. میرے اندر دو طرح کی شریعت بھری پڑی ہے. ایک عقل کی شریعت ہے جو روح کی شریعت ہے، اور ایک گناہ کی شریعت ہے جو جسم کی شریعت ہے. عقل کی شریعت تو مجھے گناہ کے خلاف کرتی ہے، لیکن گناہ کی شریعت مجھے جسم کی خواہشوں میں لے آتی. ہائے، کبھی آپ نے ایسا کہا؟ نہیں. دیکھو بندے کا لیول دیکھو. واہ کیا مبارک آدمی تھا، ڈائریکٹ یسوع مسیح کو دیکھا. اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری جسے تو ستاتا ہے. اور دیکھ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے. اٹھ میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے میرے نام کی خاطر کتنے دکھ سہنے پڑیں گے. اور جب پولس رسول کے دکھوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو روک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نہ کرے ساڑھے نال انج ہوئے. اگر ساڑھے نال انج نہ ہوئے تو ساڑھے نال کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اگر ہم دکھ نہیں سہیں گے تو کلام خدا فرماتا ہے جلال بھی نہیں پا سکتے. جلال کے لیے شرط ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ دکھ اٹھائیں. ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. اپنے آپ کو کم وقت کہنے کے بعد، اپنے آپ کو بے بس کہنے کے بعد فوری طور پر 25ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں. ہاں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں. غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم. شکر کرتا ہوں کہ میں خود اپنی عقل سے خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہوں، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ میرا جو اندر ہے، میری جو روح ہے، وہ تو خدا کی شریعت کو پسند کرتی ہے. غرض خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا محکوم ہوں. محکوم کا مطلب ہوتا ہے تابعدار، ماتحت، نوکر چاکر. خدا کی شریعت کا ماتحت تابعدار، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا غلام ہوں. اس لیے کلام خدا میں فرماتا ہے کہ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو گے. جسم ایک آقا ہے، جسم ایک شریعت ہے، جسم ایک طاقتور ہستی ہے جو انسان کو اپنا غلام بناتی اور غلام بنا کے اپنا پجاری بناتی ہے. غلام بنا کے اپنا پجاری بناتی، پجاری بنا کے اپنی پوجا کرواتی. کہہ رہا ہے مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا غلام ہوں. اور غلامی سے نکلنے کے لیے اب آگے اگلی آیات کو پڑھیں گے تو وہاں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے اس شریعت سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. خدا نے مجھے شریعت سے کیا کر دیا؟ کس شریعت سے؟ گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا اور روح کی شریعت کے تابع کر دیا. اس لیے کہتا ہے اگر روح کے موافق چلو گے، انسان تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. خدا اور دولت، تمہارے اندر جسم اور روح دو ہیں اور دو طرح کی شریعت ہیں. خدا اور دولت دو ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ لکھا ہے یا تو ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے سے عداوت رکھے گا. آپ کے اندر دو چیزیں، ایک روح کی شریعت ہے اور ایک جسم کی شریعت ہے. ایک کو چھوڑنا ہے، ایک سے نفرت کرنی ہے، ایک کی مخالفت کرنی ہے اور ایک کی تابعداری کرنی ہے. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس چیز کی تابعداری کرنی ہے.
ہمارے جسم میں دو طرح کی شریعت ہے، دو طرح کی طاقتیں ہیں جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں، اور تیسرے ہم ہیں. ہم نے دونوں میں سے ایک کی تابعداری کرنی. یوسف نے خدا کے روح کی شریعت کی تابعداری کی، گناہ پر غالب آ گیا. اور داؤد نے جسم کی شریعت کی تابعداری کر دی، گناہ کا غلام بن گیا. گناہ نے اسے، اور میں کہتا ہوں کہ گناہ نے، ان پیدائش کی کتاب میں لکھا، گناہ دبک کر بیٹھا ہوا ہے اپنے شکار کے لیے. گناہ نے داؤد کو یہاں سے پکڑ لیا، بس پھر داؤد کو گردن نہیں ہلانے دی. اس نے ساری رات پریشان، سویا نہیں، ساری رات اس کی آنکھوں میں وہ گھومتی رہی. آپ میں سے کتنے لوگ جب کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں گھومتی ہے؟ او واہ گڈ، خداوند آپ کو برکت دے. بندے نے رابطہ کرنا چاہیے تھا نا. جو چیز دیکھ لیتے ہیں نا وہ اس کی پھر تمنا لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے اندر. بتائیں ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہے، جب تک اس کو بندہ حاصل نہ کر لے. اور داؤد کا بھی یہی حال تھا. آخر کار جب حاصل کر لیا، اور حاصل کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جیسے انسان گناہ کی خواہش بڑھتی ہے نا، انسان پاگل ہو جاتا ہے. جیسے اس کا وہ پوری ہو جاتی ہے، او خداوند مجھ سے غلط ہو گیا، آئی ایم سوری. لیکن پہلوں کے ڈب پاگل ہو جاتا ہے، گھٹنے ٹیک رہے، ہاتھ چوک رہے، خدا میں تیرا اور زمین کا گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. پر وہ سمجھ نہیں آئی، بڑے نو سمجھ نہیں آتی. پر جنہوں نے سمجھ آ جاتی ہے وہ غالب آ جاندے نے، اور جنہوں نے سمجھ نہیں آتی. سمسون کا باپ اسے سمجھاتا تھا، پتر اسرائیل سے بڑیاں سونیاں سونیاں کڑیاں نے اتنے شادی کر لے. نہیں ابا جی میں مر جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی، مینوں بہت دلیلا نہ پیار ہو گیا. کر لیا پیار کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی. ایسا طاقتور بندہ تماشا بن گیا. لوگ وہ تماشا کرتا تھا، لوگ تماشا دیکھتے تھے. وہ گیت ہے نا، پیار خدا دا دل تو جدوں بھلا لئیے، اپنے ہتھی گل وچ پھائی پا لیے، پھر تے پیندا رونا دنیا ہسدی ہے. پھر یہ گناہ آپ کو تماشا بنا دیتا ہے اور آپ رسوا ہوتے ہیں. گناہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک گناہ کی شریعت ہے اور ایک عقل کی شریعت ہے جو خدا کے کلام کی شریعت ہے. میری عقل کی شریعت جو ہے وہ گناہ کی شریعت سے لڑتی ہے اور پھر میں گناہ کی شریعت پر غالب آتا ہوں. ہمارے اندر یہ جنگ لگی ہوئی ہے. اور جو اندر سے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو اپنے وہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں، بلے شاہ بھی کہتا ہے، جڑا اپنے من نہ لڑ کے جت گیا نا وہ اصل فاتح ہے. جڑا اپنے آپ نہ نہیں لڑ سکتا وہ زمانے نہ کی لڑے گا. جنگ زمانے نال نہیں ہے. ہم نے دوسروں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے تو جنگ ہمارے اندر ہے. اور ابھی سے ہمارے اندر خواہش حسد ڈال دیتا ہے، تکبر ڈال دیتا ہے، شیخی ڈال دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے. ہم لوگوں سے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ سکون کے ساتھ رہتا ہے. ہمیں وہ اندر والے کے ساتھ لڑنا ہے. جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. اپنے آپ کے ساتھ لڑائی کرو. آپ کی جنگ دراصل کہاں ہے؟ ایک جسم کی شریعت اور ایک روح کی شریعت. جسم کی شریعت کے کام کیا ہیں؟ غلطیوں 5واں باب اس کی 19ویں آیت. اب میں نے جیسے صبح کے میسج میں بتایا تھا پھر وہی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، یہ کام چھوڑ دو، آپ روح کی شریعت کے تابع ہو جاؤ گے آٹومیٹکلی. جسم کی شریعت کے کیا کام ہے؟ 5واں باب اس کی 19ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، مطلب جھگڑا نہیں کرنا. ختم ہوگی نا بات. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں جی اس کی ڈیفینیشن بتاؤ. اس کی ڈیفینیشن جھگڑا نہیں کرنا. مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم یسوع کے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ہم دنیا سے چن کر الگ کیے گئے اس لیے ہمیں جھگڑا نہیں کرنا. ختم. آگے حسد. حسد ہم کرتے نہیں، وہ تم سے ہو جاتا ہے.
کرتے پڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو گناہ کی شریعت ہے، اس گناہ کی شریعت یہ مسلسل ساتھ چلے گی. یہی تو جنگ ہے، یہی تو جنگ ہے. موبائل بھی ہو، اب ہمارے دور میں ٹی وی تھا ہی نہیں، اور ہمارے دور میں ایک ٹی وی آیا ہمارے گاؤں کے اندر، پہلی دفعہ سعودیہ سے بندہ آیا تھا، تو وہ ٹی وی لے کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، اتنا بڑا ٹی وی لے کے آیا، اس نے رکھا تو سارا پنڈ انہوں نے کار وڈا سارا ویڑا سی، چادراں تپڑونا وچھا دینے، جا کے ایک دوسرے اتنے چڑھنا، ٹی وی ویکھنا تے وقفے ہی ویندے رہنا تھوڑے دھیان نال، تے جو 9 بجے دی اذان ہونی نا تے وہ بھی بڑے غور نال ویکھنی، ایویں بلا وجہ ٹی وی تے دیکھن ڈے نا. اور جیسے 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 اس نے ترقی کی، شیطان سمجھ گیا یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، بندے کو بندہ نہ رہنے دینے کے لیے یہ بہترین ٹول ہے. اس نے پورے اتنے بڑے ٹی وی کو سمارٹ فون میں لے کر آیا، اور سمارٹ فون سے سم کی طرف لے کے جا رہا ہے جس کا مکاشفہ میں ذکر ہے، اور اسی طرف جا رہے ہیں. اور ایسا ہوگا. کبھی ہم کہتے تھے، کسی دور میں ہم کہتے تھے کہ ویکھ لیو وہ وقت آنا ہے کہ لوگوں نے انج تسی تصویر ویکھ کے گلاں کرنی آ گیا. بدقسمتی کہ ہمارے وندیا وند ہی آ گیا، مطلب بہت فاسٹ ہے یہ. اور ابھی اس کا سارا جو ہے نا وہ کاروائی، یہ 5G اور 4G 5G یہ ساری کیا چیزیں، یہ ساری چیزیں اسی کی طرف دے کے جا رہی ہیں انسان کو، اس چپ کی طرف، اس سم کی طرف جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. دنیا کی ساری چیزوں کو اپنی غلامی میں لیتا جا رہا ہے. آپ یقین کریں موبائل 1 مہینے کے لیے بند ہو جائے، لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا جیسے زندگی مر گئی، ختم ہو گئی. حسد، جھگڑا، غصہ نہیں کرنا. غصہ جسم کی شریعت ہے، اور غصہ نہ کرنا روح کی شریعت ہے. اب ہمارے اندر یہ جنگ ہے، لیکن ہم نے فیور دینی ہے روح کے کاموں کو. آمین. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں جی، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، ہونے والے واقعات سے پہلے کہہ دیتا ہوں. پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، لیکن پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ختم ہو گئی بات. اور اس کو آپ ایک ایک کر کے پڑھو گے. غصہ کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث. کتنے ان کو غصہ آتا ہے؟ اٹھتے کرو کہ یار آتا تو آتا ہی نا، تو توبہ جاری کرنی نا. آتا ہے، دیکھو سب غصے نہ پڑے ہوئے اور ایڈے غصیلے. غصے نہیں کوئی فارم ہے کہ پیچھے والی، ایڈے غصیلے دعا کیسے کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں، یہ میرا تجربہ ذاتی، کسی سے تھوڑی سی رنجش ہو نا تو دعا نہیں ہوتی. تھوڑی سی رنجش ہو دعا میں بیٹھ جاتا ہے پر دعا ہوتی نہیں ہے. کسی کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرتی ہو نا، جیسے دنیا ہو جاتی ہے، ایسے کسی کو ڈانٹ دیا جائے نا تو اس کے بعد دعا میں بیٹھا ہی نہیں جاتا. کیوں؟ کچھ غلط کیا ہے، یہ مناسب نہیں تھا کہ مجھ سے ہو رہا ہے دنیا میں، خیر ہے، لیکن مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں دنیا سے الگ ہوں. میں کہتا ہوں اب ماسٹر کاپی ہو، آپ کی کوئی کاپی نہیں ہے. آپ خدا کی کاراگری کی ماسٹر کاپی ہو، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو لوگوں کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث. اور ہماری سردر کیا ہے؟ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ خدا کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں. اور جس کے اندر یہ کام ہے، یہ جسم کی شریعت ہے، وہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. فائنل ہو گیا. مگر روح کا پھل محبت، مگر وہ شریعت جو عقل کی شریعت ہے، وہ شریعت جو روح کی شریعت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل. مشکل ہے. اچھا، میرا ایک بڑا پسندیدہ میسج ہے، میں تقریباً جہاں بھی جاتا ہوں وہی مجھ سے ہو جاتا ہے. کون سا؟
खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र। वाह, मोहब्बत, खुशी, जो रूह की शरीयत के ताबे होता है ना, वो खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? उसे अपने फ्यूचर का पता होता है। कल मैं पढ़ रहा था कि हम जो हकीकतों से वाकिफ हैं, हम जो हकीकतों से वाकिफ हैं, हम खुश फहमियों के वहम नहीं पालते। हमें पता है कि हमारा एंड क्या है। हम खुश फहमी लोग बड़े सोने लगन हो, बड़े स्मार्ट हो, वो पता भूल जाता है स्मार्ट हो भाई, 55 तेरी कमर है, स्मार्ट तू खाक है, 150 किलो तेरा वजन है, स्मार्ट तो बेवकूफ बनाने वास्ते कहता है। साढ़े दौर दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ? ਹੋਰ ਬਈ ਚਿੱਟਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ, ਕਾਲੂ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। तो ये खुश फहमी है जो लोग हमारे अंदर डालते हैं, और हमें लगता है कि हम ऐसे हो गए। लेकिन वो कहता है कि हम हकीकतों से वाकिफ हैं, हमें पता है हकीकत क्या है। हम सोने सोने नहीं हैं, हम यीशु के लहू से सब कुछ हो जाते हैं। सोने भी हो जाते हैं, निराले भी हो जाते हैं, जलाली भी हो जाते हैं, अपनी भी हो जाते हैं, असली भी हो जाते हैं, उसके लहू के वसीला से। हमारी अपनी कोई औकात नहीं, उसके रूह के वसीला से। कहना अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, वो किसी से बात करते हैं, वो कभी जुम्बश में नहीं आते, कभी गुस्से में नहीं आते, वो बड़े मुतहम्मल मिजाज होते हैं। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो जाए, खुदावंद करीब है। लोग वजह पूछें, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, जो पौलुस कह रहा हुंदी नहीं, नेकी। पर जब हम जिस्म की शरीयत पर गालिब आते तो नेकी होती है। नेकी तब तक नहीं होती जब हम जिस्म के ताबे हैं, और जब हम जिस्म की माकूमियत से, जिस्म की गुलामी से निकल आते हैं। जब रूह जोरावर हो जाता है तो जिस्म कमजोर हो जाता। अच्छा, कितने लोग का तजर्बा है, जब कभी 2-3 घंटे रूह में दुआ की होती है तो उसके बाद बैठे को उठने के लिए दीवार का सहारा होता है। तजर्बा किया आपने? जिस्म लाकर हो जाता है, जिस्म वीक हो जाता होता, ऐसा नहीं होता। रूह जोरावर होती, जिस्म वही होता है, जिस्म की पावर बॉडी वही होती है, लेकिन रूह जोरावर हो चुका होता है, और फिर जिस्म जो है वो कमजोर हो जाता है। चर्च में खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं तो लोग कहते हैं पादरी धक्के मारता, फिर पादरी स्टेज पे खलोता, उनको धक्का मारने गया, वो आप ही डेग गई। नहीं पादरी है ऐसी लाता आंदा पिछों धक्का मारता है, पता नहीं कितों वेख लिया ना लोगों ने, सोशल मीडिया भरिया पिया पादरी धक्के मारदा है। धक्के चक्के कितने मारते हैं जो खुदा की हजूरी होंदी है। लेकिन और हैदर अबर से भर गई और काहिन भी खिदमत करने के लिए खड़े ना रह सके। जब खुदा की हजूरी आती है, यूहन्ना कहता है जब मैंने उसको देखा तो मैं उसके कदमों में, मेरी जान में जान बाकी ना रही। लोगों को खुदा की हजूरी का एक्सपीरियंस ही नहीं है। ऐसे लोग मजाक करते हैं, खुदा के रूह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, और जिनको खुदा के रूह की हजूरी के एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बे होते हैं, वो कभी ऐसी निकम्मी और नखट्टू बातें नहीं करते। उनकी बातें बड़ी सीरियस होती हैं और खुदा के रूह के ताबे रहकर बातें करते हैं। कह रहे कोई इब्ने आदम के खिलाफ बात करे तो वो भी माफ कर दी जाएगी, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बकेगा वो कभी माफ नहीं किया जाएगा, इस आलम में ना आने वाले आलम में। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ये रूह की शरीयत है। ये हमें हमारे जिस्म पर, अब परहेजगारी क्या है? जिस्म कह रहा है
मैं मिठा खाना है, सही है, पागल हो जाना मिठा खाना है। और रूह कह रही है नहीं, परहेजगारी का तकाजा ये वे कि मिठा ज्यादा ना खाता जाए। उधरों शुगर की डायग्नोज हो गई है पादरी नूं, उधरों मिठे की बदलू भी पादरी से आ गई है। हुण पादरी मिठा, अच्छा पादरियों की खास आदत है, मैं पादरी हाँ, मैं अपने पादरी की गल करना, मुखालफत थोड़ी करना किसी की। मिठाई खा लेंगे, हलवा भी खा लेंगे, जरदा भी खा लेंगे, फिर कहेंगे बाजी मैं चाय फिक्की पीना बाजी। जिदों तू कोई मिठा खा लिया, जरदा सुरदा खा लिया, मिठाई लड्डू पूरा गुलाब जामुन फड़ के पूरा मुंह च पा के खप्स कर जाते हैं, तो मैं चाय फिक्की पीना वा। क्यों? मैंने थोड़ा शुगर होया है, तेरे अंदर बढ़ गई, ये शुगर नहीं करेगी तेरे जाके। बाद में गोडे गिड्डे घस जाते हैं, बाद क्या देते हैं नहीं खुदा दे बंदे नाल इंज नहीं होना चाहिए, नहीं ये आजमाइश आ गई मेरे ते, बड़ा तू अयूब मेरे ते आजमाइश आ गई है, हुणे शुगर इस करके हाई हो गई है कि मेरे ते आजमाइश आ गई। ये कोई नहीं, ये परहेजगारी ना करने की सजा है। और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, शुगर का इलाज सिवाय परहेजगारी के और कुछ नहीं है। और जो परहेजगारी करते हैं, मेरे वालिद साहब डॉक्टर साहब हमसे भी ज्यादा वालिद साहब को जानते हैं, क्योंकि ये उनके समझे कि वो फैमिली डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर थे। उनको शुगर था, लेकिन वो शुगर पर गालिब आए। उनकी वॉक जो है, हम भी हैरान थे कि हम इतना वॉक नहीं कर सकते, 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल चलते थे। वो पैदल क्यों? उनको शौक नहीं था थकने का, वो शुगर को मात देते थे कि शुगर ना बढ़ जाए, मुकाबला करते थे। और आखिरी दिन तक उन्होंने शुगर का मुकाबला किया। और शुगर जो हालत करता है लोगों की, वो उस हालत में नहीं गिर, बच गए क्योंकि मुकाबला करते रहे। हमारे जिस्म के अंदर कमजोरियां हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन जब उनका मुकाबला करते हैं तो हम गालिब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह हमारे साथ है। दाऊद के साथ, यूसुफ के साथ, उनके साथ खुदा का रूह जिस तरह आज हमारे साथ है, उनके साथ उस तरह नहीं था। उनको अपनी जान मारनी पड़ती थी। हमें तो पाक रूह हर बात पे गाइड करता, सिखाता, समझाता है, लेकिन हम पाक रूह की बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब हमसे गुनाह होता है। लिखा है ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और 24वीं आयत पढ़े बुलंद आवाज के साथ। और जो मसीह यस्सु के हैं, और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को और उसकी रग़बतों सूली पे चढ़ाया है, जिस्म को सूली पे चढ़ा दिया है। और पौलुस कहता है मैं अपने जिस्म को मारता कूटता, हवा में मुक्के नहीं मारता, बल्कि अपने बदन को मारता कूटता, उसे काबू में रखता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके खुद ना मकबूल ठहरूं। औरों में मनादी करके खुद ना मकबूल ठहरूं। और वो डॉक्टर होवे तो कहे जी मैं शुगर का स्पेशलिस्ट हाँ, तो आपको तो शुगर 400 हो, तो लोग कहेंगे ना तू किस जमाने का डॉक्टर है यार, आप तेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती। नहीं, मेरे ते आजमाइश आई है, वैसे मैं शुगर वाले मरीज ठीक करना। और ऐसे ही पादरी ने खुद फंसे ने, और सॉरी यार पादरी के खिलाफ गल करना फिर बहुत ही गल बात जाती है। मतलब खुद फंसे हुए हैं तो किसी को छुड़ाने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। नहीं, पहले तुझे छूटना पड़ेगा। यीशु मसीह जो कहता वो करता और सिखाता था। जो काम हमारी जिंदगी में नहीं है ना, वो हम लोगों को नहीं सिखा सकते। जो कहता वो करता और सिखाता था। आप अपनी जिस्म अब अच्छा एक गल हो हम जानते हैं ना, सीख लियो कि पौलुस रसूल ने क्या सी कि मैं जो नहीं करना चाहता मुझसे हो जाता है, ये मेरा कसूर नहीं, मेरे को तो हो जाता है। लेकिन पौलुस रसूल बाद में इस बात को क्लियर कर गया कि अगर आप रूह की शरीयत के ताबे रहोगे तो जिस्म गालिब नहीं आ सकता। जिस्म की शरीयत मगलूब होगी। रूहानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में जाता ही नहीं है। रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है और जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। हमें और हर ईमानदार को हर वक्त ये जंग दरपेश है। इस जंग में कुछ हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। हमें अपने जिस्म से लड़ना है। हमने अपने जिस्म से लड़ना है। जैसे जब जिस्म के कि मैं थक गया हूं, मुझे सोना है, और उनको मैं दुआ करनी,
کیونکہ دیکھا روح جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے. خواہشوں کو پہچاننا ہے. کہتے ہیں جسم جنبش کر رہے ہیں یا روح جنبش کر رہی ہے. جسم جنبش کرے تو دے خلاف ہو جاؤ. جسم کہے مینوں ہنے بریانی کھانی, انہوں کہا کہ نہیں کھانی. اور میں اکثر گھر میں کہتا ہوں کہ بچے جو چیز رو کر مانگے نا وہ ان کو نہیں دو. تب تک نہیں دو جب تک وہ روتے رہیں. جب وہ چپ ہو جائے اس کی ضد چھوڑ دیں, اس کے بعد وہی بنا کے دے دو. لیکن جب وہ ضد کر کے مانگے تب نہ دو. اور یہی طریقہ بدن کو ٹھیک کرنے کا. جس بات کی یہ ضد کرے نہیں لینا. بازار سے مڑاؤ, سامنے پلیٹ آ جائے نہیں کھاؤ. میرے اعضاء کے اندر ہے نا, اعضاء تو میرے ہیں نا, کہہ رہا میرے اعضاء کے اندر ایک شریعت بڑی ہوئی ہے, مجھے اس پر غالب آنا ہے. اس پر کیسے غالب آنا ہے؟ وہ ایک سادھو, گڑ والی مثال کتنے لوگ کو یاد ہے؟ وہ جا رہا تھا منادی کرنے کے لیے تو ساتھ ہی گڑ بن رہا تھا. تو جب گڑ بن رہا ہوتا پھر لاگے لاگے بڑی خوشبو پھیل رہی ہوتی, اور تھوڑا سا آگے نکلا تو بدن کی خواہش جاگ گئی. بدن نے کہا سادھو جی منادی کریں گے پر تھوڑے جے گڑ کھا لیے. سادھو جی نے کہا نہیں جی میں تو منادی کرنے کا پہلو منادی. انہیں کہا نہیں انج نہیں ہو سکتا, ہوں مینوں بس گشی پہن ڈی گڑ دی, مینوں واپس لے کے جا. سادھو جی کلومیٹر اگے چلے گئے, پھر واپس آئے. آ کے گئے تو ویلنے والے تو خوش ہو گئے, سادھو جی آ جاؤ بیٹھو بیٹھو. وہ جتنے گڑ بن رہا سی اتنے بہ گیا. انہیں کہا جی کھاؤ, انہیں کہا نہیں کھانا نہیں, میرے بدن نے کھانا ہے. اینوں بڑی تکلیف ہو رہی سی, یہ اندر خواہش بڑی جنبش کر رہی سی. میں ہوں آیا پر میں اپنے اعضاء اینوں نہیں دینے. کھا سکتا تو کھا لے, میں اپنے ہاتھ نوں نہیں دینے, کھا لے. اور میں اپنا منہ ہی میرے کنٹرول سے, میں یہ بھی نہیں دینا. اپنے اعضاء تسی گناہ دے تابع کرو گے تو گناہ ہوئے گا نا. گناہ اپنے آپ تھوڑی ہو جاتا ہے. 10-15 منٹ سادھو جی بیٹھے رہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو اس کو دورے پڑ رہے تھے نا گڑ کے, وہ ختم ہو گئے. وہ اٹھا, انہوں نے کہا سادھو جی کھاؤ, نہیں کہہ رہا, واپسی تھی. چلا گیا, جا کے منادی کر کے واپس آیا. اس سے ویلنے دے بہ کے پھر گڑ کھادا رچ کے تو پھر اپنا گناہ. وہ ارنسٹ مل کا گیت ہے نا, کبھی کبھی بغاوت کرتا ہے من, تجھ سے بھی سندر لگتا ہے دھن. پیسے کی سونے کی چمک, پیسے کی صدا, تانے دے کون ہے تیرا خدا. تب میں جب پیسے کی خواہش, جسم کی شیخیاں میرے بدن میں آتی ہیں اور مجھے میڑے مارتی ہیں, پھر میں گھٹنوں کے بل ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتا ہوں یسوع تیرے ہوتے ہوئے میں بکوں تو کیسے بکوں, تو نے مجھے خرید لیا ہے. ہم گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے. جو پالوس رسول بات کرتا ہے, ہم گناہ کے ہاتھوں بیچے گئے تھے, ہمیں بیچ دیا گیا تھا, لیکن یسوع مسیح نے ہمیں خرید کر آزاد کر دیا ہے. اب ہم گناہ کے غلام نہیں کہ گناہ کے مطابق زندگی گزاریں, بلکہ روح کے ہیں تاکہ روح کی تابعداری میں زندگی گزاری جائے. آمین. جب گناہ آپ کے اندر آئے, جب گناہ کی خواہش آئے, آپ نے اپنے اعضاء نہیں دینے. اگر آپ آزاد ہوگے تو مجرم آپ ٹھہروگے. میں جس نیکی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی, میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں, لیکن جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ میرے اعضاء کو استعمال کر جاتی ہے. آج یہ نئی سائنس ہے کہ آپ نے گناہ کے لیے اپنے اعضاء نہیں دینے ہیں. صحیح ہے. گناہ کہتا ہے چل چلیے ڈیفینس, انہوں کہ تم جا, میں نہیں جا رہا, میں اپنے پیر نہیں جان دینے, ویسے تو چلا جا. کبھی بھی نہیں جا سکو گے. گناہ آیا, میں نے اپنے ہاتھ نہیں دینے ہیں. اب یہ گناہ کے ساتھ لڑنے کا ایک طریقہ ہے, غالب آپ نے آنا ہے. اور جب وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, آپ پاگل ہو جاتے ہو کھانے کے لیے اسے. تو اچھا, کھانے کی خواہش بھی ایک بہت بڑی گندی بنی ہوا ہے. کلام میں دیکھا, جب تو کسی جگہ پر دعوت پہ بلایا جائے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے, تھوڑا کھا, کیونکہ کھانا بھی ایک آزمائش پیدا کرتا ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور گناہ پر غالب آنے کا طریقہ, گناہ کی شریعت پر غالب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ روح کے تابع رہو اور جسم کے
मुताबिक हरगिज नहीं चलोगे। अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा नहीं करोगे। अगर जिस्म की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो समझ जाओ कि आप रूह के ताबे नहीं। खुदा आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ओह चीज सब दुआ करें। अच्छा, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं